أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صفیہ مجید ہے اور میں فاطمہ گروپ کی انچارج ہوں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے 59 تک کریں گے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی بات شروع ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام جن کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سن رکھا ہے، خاص طور پر ان کی قربانی کے حوالے سے۔ دوسرے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام تھا جن کے بیٹے یعقوب تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا گیا۔ اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور بنی جمع ہے ابن کی، ابن کا معنی بیٹا ہے، تو پھر بنی اسرائیل سے مراد ہے اسرائیل کے بیٹے۔ شروع کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا کسی بات کو یاد کرنا، چاہے بھولنے کے بعد یا پھر بھولے بغیر۔ کسے یاد کرو؟ میری نعمت، میرے احسان اور میری عطا کو۔ نعمت یاد کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تاکہ نعمت کی قدر کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل اور عمل سے بھی ضروری ہے، اور دل میں شکر ہو تو ہی زبان پر آتا اور عمل میں ڈھلتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں شکر گزار دل نصیب کریں۔ اور آیت میں آگے آتا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اس عہد کا ذکر ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 کے لاسٹ میں ملتا ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر آگے آیت میں آتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس صرف مجھ ہی سے تم ڈرو، یعنی لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے اللہ کی حکم عدولی نہ کی جائے، اس کو ناراض نہ کیا جائے، اللہ کی بات، اس کا حکم مانا جائے۔ اور اگر اس کی بات ماننے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو لوگوں کو اللہ خود راضی کر دے گا۔ فرحبون رہابا سے ہے، شدت خوف کے لیے آتا ہے، ایسا ڈر جس میں احتیاط اور اضطراب بھی ہو۔ یہاں ایسا ڈر مراد ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا ہو، یعنی دنیا والوں کے ڈر سے نیکی سے رک جانا۔ اس کو ہم ایسے مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ موقع جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف گھر والے، خاندان والے اور معاشرہ ہو، تو میں کس کی بات مانتی ہوں، کس کی بات کو امپورٹنس دیتی ہوں۔ مثلا شادی بیاہ کا موقع ہو اور جبکہ سب فرینڈز اور کزنس نے دوپٹے اتار رکھے ہوں، تو ایک طرف تو سب ہے اور دوسری طرف میرا رب ہے، تو میں جس کی بات مان لیتی ہوں گویا میں اسی سے ڈرتی ہوں۔ اگلی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے قرآن پر ایمان لانے کا، کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتابیں اور وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھیں اور وہ پوری بھی ہو رہی تھی۔ تو یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے، یہ تو تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم حق کا انکار کرنے والے پہلوں میں سے نہ ہو جانا، کہ پھر بعد میں انکار کرنے والوں کا گناہ بھی پہلے گناہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح پہلے نیکی کرنے والے کو دیکھ کر اس سے انسپائر ہو کر جو بعد میں نیکی کرنے والے ہیں ان کی نیکی جتنا اجر ہی اس پہلے نیکی کرنے والے کے نامہ اعمال میں پلس ہوتا جاتا ہے۔ اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچنا، اس سے مراد دنیاوی مال و دولت یا فائدے کے لیے لوگوں کی مرضی کے فتوے وغیرہ دینا ہے۔ اور تھوڑی قیمت پر نہ بیچنا سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ کر بیچا جا سکتا ہے،
बल्कि दुनिया में जो कुछ भी है वो इन आयात के मुकाबले में कम ही है। और फिर दोबारा से कहा जा रहा है, और मुझी से तुम डरो। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें उन लोगों में शामिल करें जो उसकी नाराजगी से डरते और बचते हैं। फिर आता है आयत में आगे, फला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है कि ना तुम हक को मिलाओ बातिल के साथ और ना ही हक को छुपाओ। हक को छुपाने से क्या मुराद है? हक को बयान ना करना, और अगर कोई मालूम करना चाहे, पूछे, तो भी दुरुस्त तरीके से ना बताना। हक को ऐसे पेश करना कि ना तो वो बातिल महसूस हो और ना ही हक रहे। यही तलबीस हक है, यानी हक का छुपाना। और उलमाए यहूद का यही रवैया था, और जो वो कहते थे उनके अवाम उसको मान भी लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीन और दुनिया को अलग कर दिया था। जो उलमा, वाइज़ीन, इमाम थे वो अलग थे, और वो दिन रात इल्म के लिए, दीन के लिए लगाते थे, जबकि बाकी अवाम का दीन से कुछ लेना देना न था। उन्हें कोई मसला परेशानी आती भी तो बजाय खुद किताब खोलने और रिसर्च करने के, उनके उलमा जो कह देते थे उसे बगैर सोचे समझे कबूल कर लेते थे। और अगर आज के दौर में हम देखें तो तमाम सहूलियात होने के बावजूद इधर उधर से जो जैसा कह दे उसे वैसे ही कबूल कर लेने का फितना वापस आ चुका है। हालांकि हम में से हर एक पर दीन का इल्म हासिल करना फर्ज आइन है, खास तौर पर इतना इल्म जो मेरी फील्ड, मेरे मकाम और उसके मसाइल से रिलेटेड है। और हम हर तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं, चाहे वो पार्लर हो, कुकिंग, डिजाइनिंग, बेकिंग या कंप्यूटर वगैरह हो। हमें हर फील्ड का पता होना चाहिए, लेकिन जो अहम फील्ड है, मामलात की फील्ड, इसकी कितनी फिक्र है हमें। खास तौर पर शौहर और बच्चों के मामलात, बाकी लोगों से मामलात, इसमें हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, इसकी रिसर्च पढ़नी चाहिए, इसका हमें कोर्स करना चाहिए। और ये हम कभी सोचते ही नहीं है। हालांकि ये ना सिर्फ हमारे मामलात और दुनिया बल्कि हमारी आखिरत को भी बेहतर कर सकता है। मसलन हम कोई कोर्स करते हैं तो ही हमें बहुत सी बातें हम समझ जाते हैं। मसलन कुकिंग का कोर्स ही लीजिए, करते हैं तो हमें समझ आती है कि ओहो, मैं तो ये चीज पहले ही डाल देती थी, इससे बाद में डालने से इसका टेस्ट कितना अच्छा या हो गया, या ये सॉफ्ट हो गई है। तो वही चीजें होती हैं, लेकिन पहले या बाद में डालने से फर्क आ जाता है। और मामलात, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती, उसमें हम अंधे बनकर जो जैसे और जब भी दिल करता है बोलते, चीखते और मुंह बनाते हैं, और उस पर ये भी समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी गलती को देखने की तौफीक अता फरमाए कि गलती नजर आएगी तो इंशाल्लाह फिर उसको ठीक करने की फिक्र भी होगी। और हमें अपने रिश्तों और मामलात को हैंडल करने के लिए एक एक चीज को सीखने की जरूरत है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक दे। वअक़ीमुस्सलाह, अक़ामा खड़ा होना, कायम होना। अगर किसी चीज को सीधा खड़ा नहीं करें तो उसमें तवाज़ुन नहीं होगा और वो एक तरफ गिर जाएगी। इसी तरह नमाज के जो आदाब, शराइत और अरकान है, उनमें से अगर किसी में भी कमी होगी तो अक़ामुस्सलाह नहीं होगी। मसलन नमाज से पहले की शराइत, तहारत के मसाइल, वजू, किबला की डायरेक्शन ठीक हो, जगह पाक हो, वक्त की पाबंदी की जाए, नमाज के अरकान को दुरुस्त अंदाज से इत्मीनान और सुकून से अदा करना, ये सब अक़ामुस्सलाह का जरूरी हिस्सा है। लेकिन कभी 3 नमाजें पढ़ लेना और कभी 4, कभी नमाज को लेट कर देना और कभी छोड़ देना, ये सब अक़ामुस्सलाह के खिलाफ है। और आगे आता है, तो ज़कात और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज की तरफ इशारा है। और इसके बारे में ये भी एक राय हमें मिलती है कि यहूद के यहाँ भी चूंकि नमाज राइज थी, मगर उन्होंने नमाज में रुकू करना छोड़ दिया था, तो इसलिए यहाँ पर खास तौर पर रुकू का जिक्र है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आयत में, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम।
یہاں پر خاص طور پر تو علماء یہود سے خطاب ہے اور اس کے بعد امت مسلمہ کے علماء، باعثین اور عام لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ کتاب کو تم جانتے ہو، اسے پڑھتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، خود سے نیکی نہیں کرواتے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور ہم خواتین یہ کام بہت زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن خود آپس میں میاں بیوی، ساس بہو، نند بھابھی، دیورانی جٹھانی کیسے بد اخلاقی اور بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں اور بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ معصوم سی کوئی لڑائی لڑنے لگتے ہیں تو ہم انہیں لمبا لیکچر دیتے ہیں اور اس پر پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بچوں پر ہماری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ تو اصل میں ہمیں بچوں سے زیادہ خود پر محنت کی ضرورت ہے، جو کہ مشکل کام ہے، اور مشکل کام کے لیے مدد کہاں سے ملے گی؟ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مدد مانگو صبر اور نماز۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ خود کو روک لینا نیگیٹو ری ایکشن سے، شکوے شکایت سے، غیظ و غضب سے اور اللہ کی نافرمانی سے۔ اور صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ تکلیف آنے پر صبر کیا جائے، دوسرا خود کو برے کام سے روکنے کے لیے صبر، اور تیسرا خود کو نیکی پر جمائے رکھنے کے لیے صبر۔ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی نماز بہت ضروری ہے۔ اور آیت میں آگے آتا ہے کہ نماز بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ اور خشوع کرنے والے کون ہیں؟ 46 آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ایک دن رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اور نماز بھی تو اللہ سے ملاقات ہے۔ تو جو آج اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہی کل اللہ سے ملاقات کو اہم رکھے گا اور اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرے گا۔ تو خود کو چیک کریں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں کیا میری یہ فیلنگز ہیں کہ میں واقعی رب سے ملاقات کے لیے کھڑی ہوں، اس کے سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کل تو انہیں میری طرف لوٹنا ہی ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان خود آج ملاقات کی طرف لوٹ جائے۔ اور اگلی آیت میں بنی اسرائیل کو پھر سے نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی گئی، لیکن نعمتیں پا کر ان کا رویہ کیا تھا کہ ان کے آخرت سے متعلق عقائد خراب ہو گئے اور وہ ایسے خیالات کا شکار ہو گئے کہ ہم تو جلیل القدر انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور اسی نسبت سے ہماری بخشش ہو جائے گی، اور انہی جھوٹے بھروسوں نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ کام نہ آئے گا اور کوئی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، سپائے اس سفارش کے جس کی اجازت اللہ پاک خود دیں گے، اور وہ سفارش ہوگی بھی جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا۔ اور اس بات کی وضاحت آیت الکرسی میں بھی ہوتی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، جس کے اعمال اس قابل ہوں گے، اور اس دن کوئی بدلہ دے کر چھپ نہ سکے گا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو انسان تو چاہتا کہ زمین پر سونا بھی اگر اس کے پاس ہے تو اسے دے کر وہ خود کو چھڑا لے، مگر ایسا نہ ہوگا۔ نہ ہی کوئی فوج، کوئی لشکر اس کے کام آ سکے گی، یعنی اسے کسی طرح کی کوئی مدد نہ ملے گی۔ اور اگلے آیت میں فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور بادشاہت میں بنی اسرائیل مصر آ کے سیٹل ہوئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایمانی زوال کی وجہ سے ان میں خرابیاں آ گئیں، اور پھر آل فرعون نے انہیں غلام بنا لیا، اور اس غلامی میں وہ انہیں برا عذاب دیتے تھے، اور اللہ نے نجات دی انہیں آل فرعون سے، جو کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور فرمایا اس میں تمہاری آزمائش تھی۔ اور آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ نعمت کا ملنا، اور یہ زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے اس طرح کہ انسان پھر بھول ہی جاتا ہے کہ وہ آزمایا جا رہا ہے اور وہ رب کی یاد سے غافل ہو کر اس نعمت میں کھو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈال کر آزماتے ہیں کہ شاید انسان یاد آ جائے
کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ امت جسے تمام جہانوں میں فضیلت دی گئی، ان کا یہ حال کیوں ہوا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت دین کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں دل لگا لی۔ تو اگلی آیت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی نجات پھر کس طرح سے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکلے خفیہ طور پر، لیکن فرعون کو پھر بھی پتہ چل گیا اور وہ اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے نکل آیا۔ اور وہ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا اور ان کے پیچھے فرعونی لشکر تھا۔ انتہائی دل دہلا دینے والا منظر۔ لوگ باتیں بھی سنا رہے تھے کہ اس لیے لے کر ہمیں نکلے اور تم نے تو مروا دیا، یا آج تو ہم مارے گئے۔ لیکن سبحان اللہ، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر کا پانی دو حصوں میں بٹ کر دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور بنی اسرائیل گزر گئے اور ان کے پیچھے آل فرعون بھی جب سمندر میں داخل ہو گئے، اور بنی اسرائیل لیکن جب سمندر سے نکلے اور تو سمندر جو ہے واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور سارے فرعون جو ہے، آل فرعون جو ہے، وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں تو ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ہمیشہ رب پر بھروسہ کریں اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ مشکل پریشانی حل نہیں ہو سکتی، اور یہ سب ان کی نظروں کے سامنے ہوا تاکہ اس قوم کا خوف ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکل جائے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، دشمن غرق ہوا، نئی زندگی کا آغاز ہوا، اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو ایک ہی دن میں ساری کتاب دے دیتے۔ اور ویسے بھی علم کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، وقت مقرر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کچھ قربانی دے کر ہی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں تنہا رہے، لیکن ہم اگر آج خود کو دیکھیں تو ہمارے بھی ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن صرف پڑھنے پڑھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ وقت ملا تو پڑھ لیں گے۔ حالانکہ ریسرچز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ وقت مقرر کر کے پڑھنے سے بھی بہت زیادہ آپ سیکھتے ہیں۔ اور آیت میں آگے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ کچھ اور رکھ دینا، یعنی جو جس کا مقام اور جگہ ہے اسے وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور کو دے دینا، اور اللہ کو کسی اور، اللہ کا مقام جو ہے وہ کسی اور کو دے دینا بھی ظلم ہے، اور اسے ظلم عظیم کہا جاتا ہے، یعنی شرک۔ اور آیت نمبر 52 میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی کا ذکر ہے شرک کا، کہ انہوں نے شرک کیا لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں اگر انسان توبہ کر لے۔ اور ہم نے وہ آیت بھی پڑھ رکھی ہے جس پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ شرک کے علاوہ جو چاہے گناہ معاف کر دے۔ یہ اس وقت ہے کہ اگر انسان شرک کی توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اور ویسے بھی توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جسے معافی ملنی ہو، ورنہ معافی کا، توبہ کا تو خیال ہی نہیں آتا۔ اور آیت کے آخر میں آتا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا تو شکر ادا کریں، یعنی جب بھی کسی مشکل سے، بیماری سے نکلیں تو شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگلی آیت میں تورات کا ذکر ملتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات دی اور فرقان۔ الفرقان کے بارے میں مختلف رائے دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض علماء کے نزدیک الکتاب کی تفصیل ہی الفرقان ہے، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے،
اور دوسرا الفرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. اور کتاب دینے کا مقصد کیا تھا؟ آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو. اور موسیٰ کتاب لے کر لوٹے تو پتہ چلا کہ قوم شرک جیسے بڑے گناہ میں پڑ چکی ہے. پھر بھی قوم کو پیار سے سمجھایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم پیار سے کہا، یعنی اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور قتل کرو اپنے نفسوں کو، اور یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. اور اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے مراد خودکشی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا. یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ قتل کریں گے انہیں جنہوں نے شرک کیا. اور بعض کے نزدیک ہر قبیلے والا اپنے ہی قبیلے کے شرک کرنے والوں کو قتل کرے گا. اور بعض کی رائے یہ تھی کہ توبہ کرنے کے لیے جب یہ حکم آیا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے ایسے کیا جائے، اور انہوں نے تلواریں اٹھا لیں، اور جب ان کے سامنے ان کے باپ، بھائی، میاں، بیوی، اولاد آئی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں وغیرہ گر گئی. اور کچھ کے نزدیک اس شرک کی وجہ سے 70,000 یہود جو تھے وہ قتل کیے گئے تھے. لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، اور ہم قرآن سے صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ حکم دیا گیا. اور پھر اللہ پاک مہربان ہوئے ان پر، اور بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اور اسی آیت سے قتل مرتد کا حکم ملتا ہے کہ کوئی دین سے پھر جائے تو اس کی سزا قتل ہے. اور اگلی آیت میں آتا ہے کہ جب کہا قوم نے اے موسیٰ، ہرگز ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تو بدو سے دیکھ نہ لے. اس بارے میں بھی دو رائے ملتی ہیں کہ ایک تو یہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم سے نہیں مانتے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تو لوگوں نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ کس طرح اللہ کلام کرتا ہے. تو موسیٰ نے قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا، انہیں لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ نے کلام کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اور ان کے اس مطالبے پر اللہ پاک سخت ناراض ہوئے، اور صاعقہ یعنی ایسی بجلی جس میں چمک اور کڑک دونوں ہوں وہ ان پر آ کر گری، اور وہ اسے دیکھ رہے تھے، یعنی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی ان پر آن گری اور وہ مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندگی دی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے کہ پھر اٹھایا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہاں پہ بھی شکر کا ہی ذکر ہے کہ ہر ملنے والی نعمت چاہے وہ چھن جانے کے بعد دوبارہ ملے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی اللہ کو دیکھنے کی اور قوم نے بھی. فرق کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے محبت کی وجہ سے مطالبہ کیا اور قوم کا مطالبہ صرف اور صرف نہ ماننے کی تعویل کے لیے تھا. تو ایک ہی طرح کا سوال مطالبہ تھا لیکن نیت فرق تھی، اس لیے رزلٹ بھی مختلف نکلا. ایسا ہی ہمارے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور اکثر سیم عمل یا کام ہوتے ہیں لیکن نیت کی وجہ سے ایک اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے اور دوسرا اسی طرح کے عمل کرنے والا جو ہے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اسی نیت کی وجہ سے مثلاً 2 لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں مگر ایک رب کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے جبکہ دوسری اس لیے کرتی ہے کہ والدین کی طرف سے سختی ہے یا اس کے شوہر کو پردہ کرنا پسند ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. تو جس کے لیے جو عمل کیا جائے گا قیامت کے دن اللہ کہے گا اسی سے بدلہ لے لو. تو نیت کی درستگی بہت ضروری ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. اور ہم یہ کلاس لے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اپنی نیت کو بار بار خالص کریں کہ ہم یہ ٹائم کیوں نکال رہے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر اگلی آیت میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو ملی. ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا اور جتنے سال بھی وہ قوم صحرا میں رہی اور ان میں اگر آسمان ابر آلود نہ ہوتا تو یہ قوم تو ہلاک ہو جاتی.
اور غمام ایسے بادل کو کہتے ہیں جو تہ بتہ ہو کر گاڑے ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین پر آنے سے رک جائے۔ اور نازل کیا ہم نے منو سلوا، اور کھاؤ جو بھی مہیا کیا گیا رزق پاکیزہ۔ پاکیزہ سے مراد وہ چیز جو دل پسند ہو، ظاہری نجاست سے پاک ہو اور باطنی طور پر بھی محفوظ ہو۔ اور ہم نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی ظلم کیا اپنے آپ پر ہماری نافرمانی کر کے۔ اور اگلی آیت میں آتے ہیں، اور جب انہیں بہت بڑی کامیابی ملی کہ وہ جب اپنے آبائی ملک فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے رغدن، خوب اطمینان سے، غیر مشقت کے، لیکن شرط کیا ہے کہ دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ بخش دے ہمیں تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں۔ یعنی کامیابی ملے تو اجر انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے محسنین کو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام خوبصورتی اور اچھی طرح سے پراپر کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرے کو حق سے زیادہ دینے والا، اور خود حق سے کم پر راضی ہو جانے والا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ حتتن یعنی بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت میں آتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، یعنی اس لفظ حتتن کو ہی انہوں نے بدل دیا۔ اور بنی اسرائیل کا یہ انداز ہمیں بہت جگہوں پر ملتا ہے، مثلا واقعہ سبت میں یعنی ہفتہ کے دن والوں کے قصہ میں۔ اسی طرح انہوں نے رعینا لفظ کو بھی بدل دیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ انکار جو تھا یہ ان کا ایک انداز تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کامیابی ملنے پہ شکر کرتے، انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا، اس کا مذاق بنا دیا، اور حتتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے، جس کا مطلب تھا گندم، یعنی کہنے لگے ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے۔ تو اتارا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب جنہوں نے ظلم کیا۔ اور اس آیت میں ظلم کسے کہا گیا؟ بات بدلنے کو۔ تو بات بدلنے کی کسی طور پر اجازت نہیں ہے۔ جس نے جو اور جتنا کہا، جس پس منظر میں کہا، جس بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی، اتنی ہی بیان کرنی چاہیے۔ آج ہمارے تعلقات کی خرابی کی وجہ بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بات کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسم کا ریویو کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ فعل کو دیکھیں گے۔ جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے۔ فعل کی دو اقسام ہیں، ماضی اور دوسرا مضارع۔ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس اور مضارع اس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ آج ہم فعل ماضی کا ریویو کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی کلام میں 3 طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن یعنی کلام کرنے والا، آئے، میں جو اس ٹائم کلام کر رہی ہوں، متکلم۔ سیکنڈ پرسن جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ، سیکنڈ پرسن یو کے معنی میں۔ تھرڈ پرسن یعنی وہ جو اس ٹائم کلاس میں موجود نہیں ہے، ریکارڈنگ سنیں گے، وہ غائب کے لیے، یو جو موجود ہیں آپ یعنی حاضر کے لیے، اور فرسٹ یعنی میں متکلم کے لیے۔ یعنی کام کرنے والا متکلم بھی ہو سکتا ہے، حاضر بھی ہو سکتا ہے اور غائب بھی۔ فعل ماضی کی عربی میں پہچان۔ عربی میں ہر لفظ کے بنیادی طور پر 3 حروف ہوتے ہیں۔ فعل ماضی بھی 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو 3 حروف پر مشتمل ہو اور تینوں پر زبر ہو، یا پہلے حرف اور آخری حرف پر زبر اور درمیانی حرف کے نیچے زیر ہو، یا درمیانی حرف کے اوپر پیش ہو، تو وہ فعل ماضی ہوگا۔ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب، یعنی اس میں وہ یا اس نے کا معنی پایا جائے گا، وہ یا اس نے۔
فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے لیے پہچان 3 حروف، ان کے اوپر زبر ہو، درمیانی حرف کے نیچے زیر ہو یا پیش ہو تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل خراجہ، خراجہ، تینوں پر زبر تو یہ فعل ماضی ہے، یعنی وہ نکلا، اس میں وہ کا معنی موجود ہے، وہ نکلا۔ اس کی مزید ایگزامپل رزق، ذکر، خلق، سمع، سین اور عین پر زبر، میم کے نیچے زیر تو یہ بھی فعل ماضی ہے۔ سمع، اس نے سنا۔ مزید اس کی ایگزامپلز شاربہ، شاہدہ، روزیہ۔ تیسری پہچان کروما، کاف اور میم پر زبر اور را کے اوپر پیش تو یہ بھی فعل ماضی ہے۔ وہ باعزت ہوا۔ اس کی مزید ایگزامپل کبورا، قربا، ضعفا۔ انزلا، اس نے نازل کیا۔ بنیادی طور پر اس میں بھی 3 حروف ہیں، نون، زا، لام، لیکن اس میں حمزہ کا اضافہ ہے۔ حمزہ یعنی الف کے اوپر جب زبر زیر پیش کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو پھر الف نہیں کہتے، حمزہ کہتے ہیں، یعنی نزلہ کے ساتھ حمزہ کا اضافہ ہے تو یہ بھی فعل ماضی ہے۔ اس کی کیا پہچان ہے کہ یہ فعل ماضی ہے؟ جب بھی کوئی اس طرح کی شکل میں کوئی لفظ ہو اور اس کی آخری حرکت زبر ہو، جیسے لام کے اوپر زبر ہے تو یہ فعل ماضی کی علامت ہے، آخری حرف پر زبر کا ہونا۔ انزلہ، حمزہ سے شروع ہونے والا لفظ ہو اور آخری حرف پر زبر ہو تو وہ فعل ماضی میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا انزلہ، اس نے نازل کیا۔ انعم، ارسل، اخرج، علم۔ اس کی بھی بنیادی 3 لیٹرز ہیں لیکن درمیان میں لام کے اوپر شد تو یہ بھی ہر فعل ماضی ہی کی پہچان ہے۔ علم یعنی درمیانی حرف پر اگر شد آ جائے تب بھی وہ فعل ماضی ہوگا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے سکھایا۔ اس کی مزید ایگزامپلز نزل، سلم، کذب۔ یعنی ایسے تمام الفاظ جو 3 حروف پر مشتمل ہو، تینوں پر زبر ہو یا درمیانی حرف کے نیچے زیر ہو یا پیش ہو یا اس سے پہلے ان 3 حروف سے پہلے حمزہ ہو یا درمیانی حرف کے اوپر شد ہو تو یہ ساری علامات واحد مذکر غائب کی ہیں، اس کا ترجمہ ہمیشہ فعل ماضی میں ہی کیا جائے گا۔ نوٹ: سادہ فعل ماضی کے پہلے اور آخری حرف پر زبر لازمی ہوگی۔ فعل ماضی کی مزید اشکال، اس کے لیے سب سے بڑی پہچان ہے تا۔ یہ 4 شکل میں جو تا ہیں، تا زبر، تا زیر، تا پیش اور تا ساکن، یہ چاروں تا ہمیشہ فعل ماضی کی آخر میں آتی ہیں۔ تا زبر کا مطلب ہوتا ہے تم مذکر کے لیے، تا زیر تم مؤنث کے لیے، تا پیش متکلم یعنی میں کے لیے، اور تا ساکن جو کہ متحرک نہیں ہوتا اس لیے اس کا اپنا تو کوئی میننگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو تو پھر یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ علامت۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں خارجہ، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ واحد مذکر غائب کی علامت ہے، اس کو اگر ہم ان علامات کے ساتھ ملائیں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ خارجہ کو جب تا زبر تا کے ساتھ ملائیں تو اس کا جیم ساکن ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ خارجتا یعنی تو نکلا، واحد مذکر حاضر، تو کی وجہ سے یہ حاضر، خارجتا تو نکلا، خارجتی تو نکلی، واحد مؤنث حاضر، مؤنث کے لیے تو نکلی، خرجتو میں نکلا یا میں نکلی، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ متکلم کے لیے یہ تینوں تا زبر، تا زیر، تا پیش، ان کو جب بھی خارجہ کے ساتھ ملائیں گے تو جیم ساکن ہو جائے گی، خرجتا، خرجتی، خرجتو، تو نکلا، تو نکلی، میں نکلا۔ چوتھی شکل خراجت، جب بھی تا ساکن کو
خارجہ کے ساتھ ملائیں تو جیم ساکن نہیں ہوگا کیونکہ تا ساکن ہے، تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ خراجت. تو خراجت سے کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ نکلی، یعنی واحد مؤنث غائب. جیسے خراجہ وہ نکلا، خراجت وہ نکلی، یعنی غائب کے لیے علامت ہے اور مؤنث کے لیے. نوٹ، یہ علامت تا، یعنی یہ چاروں تا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تا زبر، تا زیر، تا پیش اور تا ساکن، یہ روٹ ورڈ کے علاوہ ہوگی. جس بھی فعل کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگی وہ اس کے بیسک روٹ کے علاوہ ہوگی. دوسرا، کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوگی. اور آخری تا جو ہم نے دیکھی تا ساکن، اس کو اگر کسی اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو اس کو زیر دے دیتے ہیں، یعنی اس کی جزم کو زیر میں بدل دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ملانا ہو خراجت کو، آگے کسی لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو خراجتل، جیم کا زبر ثابت رہے گی اور تا کے نیچے زیر آ جائے گی، خراجتل. فعل ماضی کی جمع اشکال. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مذکر کے لیے جمع شکلیں. واو الف اور تا پیش میم تم، یہ دونوں جمع کی علامات ہیں. کسی بھی فعل کے آخر میں جب واو الف یا تا پیش میم تم آ جائے تو یہ جمع مذکر کی علامت ہے. واو الف غائب کے لیے، تم حاضر کے لیے. اس کو ملائیں گے خراجہ کے ساتھ تو خراجو وہ سب نکلے، خراج تم سب نکلے. جمع مؤنث کے لیے نون کے اوپر زبر اور اس سے پہلے ساکن، اور دوسری پہچان تننا، یعنی تا اور نون کے اوپر شد اور زبر تننا. جب بھی اس کو ملائیں گے کسی فعل کے ساتھ، خراجہ کے ساتھ اگر ساکن اور نون ملائیں تو جیم کو ساکن کر دیں گے، نون کی زبر. خرجنا، خرجتنا، خرجنا یعنی تم سب اور وہ سب عورتیں نکلی، خرجتنا تم سب عورتیں نکلی. تا تی تم تننا یہ سب تم کے لیے یوز ہوتا ہے. جمع متکلم یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے جو پہچان ہے نون الف زبر نا، جب یہ کسی فعل کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے ہم. خرجنا ہم سب نکلے. پردہ جو ہے ہم بہانہ کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نبیلہ اسلم ہے اور میں گروپ حادثہ جو ہے اس کی گروپ انچارج ہوں اور فرائیڈے قرآن کلاس جو ہے اس کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں الحمدللہ. تو میں جو ہے آپ کو ریوائز کراؤں گی انشاءاللہ رکوع نمبر 7 اور 8. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم دعائیں پہلے مانگیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. تو ورس نمبر جو ہے وہ 60 ہے. وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا. استسقا جو ہے یہ نماز استسقا بھی اسی سے ہے. جیسے خطبہ جس میں ہوتا ہے پھر پہلے پھر نماز پھر اذان اور اقامت نہیں ہوتی، اس میں ہاتھ پلٹا کر جو ہے وہ دعا ہوتی ہے اور چادر کی سائڈ پہ جو ہے وہ پلٹائی جاتی ہے. مراد اس سے جو ہے وہ قسمت پلٹانا ہے. تو استسقا جو ہے وہ چاہنا مانگنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صرف دعا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا تو کہا ہم نے اضرب مارو بعصاک اپنے عصا کو الحجر اس پتھر پر. حجر اسود جو ہے وہ بھی اسی سے ہے. حجر اسود کہتے ہیں کالے پتھر کو. فجرت تو پھوٹ پڑے. فجر جو ہے وہ بھی اسی سے ہے اور کسی چیز کا وسیع پیمانے پر پھٹنا ہوتا ہے. فاجر جو ہے آپے سے باہر خواہشات اور جذبات جس کے قابو میں نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں. منہ اس سے اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے. عین جو ہے آنکھ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور عربک میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں. قد تحقیق علم جان لیا کل اناس سب لوگوں نے مشربہم گھاٹ اپنا. کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو. فساد جو ہے شدت الفساد ہوتا ہے ذہنی فکری بغاوت کی حد تک فساد. الارضی زمین میں مفسدین مفسد بن کر.
اس آیت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے جو ہے پانی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب ان کی قوم نے ان سے کہا، ریکویسٹ کی، تو پھر جب انہوں نے اس عصا کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلے، اور 12 ہی قبیلے تھے، سب نے جو ہے اپنا اپنا پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا اور وہاں سے پانی پیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عصا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا پانی پر، اور وہ پہاڑ بن گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے لے کے جا رہے تھے. تو اس میں ہمیں ایک لیڈر کی وہ بھی پتہ چلتی ہے کوالٹی، کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ کر کے اور پورے آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کو کوئی چیز دیں، جیسے کہ پانی ہے یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے، تو ہمیں بھی ڈیوائڈ کر کے دینی چاہیے. جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 قبیلے تھے اور 12 ہی چشمے تھے، اور سب نے بہت آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پیا. ورس نمبر جو ہے 61 دیکھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے. تو صبر ہوتا ہے جانور کو چاری کے بغیر باندھنا. رمضان شہر صبر کا مہینہ ہے، یہ بھی اسی سے ہے. علی طعام، کھانے پر، واحدین ایک ہی، فدع لنا، بس دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تم بیت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلیہا، سبزی اپنی. تو بقلیہا جو ہے یہ عربک میں کہتے ہیں، یعنی گرین ہربس جو ہے ان کو، ساگ، دھنیا، ترکاری اس کے لیے یوز ہوتا ہے. وقثائہا، اور ککڑی اپنی، یعنی کہ کھیرا، ککمبر. وفومہا، اور گندم اپنی. لہسن جو ہے کہیں پر یہ بھی آتا ہے گندم کی جگہ پر، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. وعدسیہا، اور مسور اپنے، یعنی لینٹن. عدسہ لینس جو ہے وہ بھی اسی سے ہے. وبصلیہا، اور پیاز اپنے. قال، کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو. جو ہے وہ ڈانٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی تنبیہ کے لیے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی، اسے جو ہوا وہ، ادنا، کمتر ہے، بالذی، بدلے اس کے جو ہوا، خیر، وہ بہتر ہے. تو بہتر کیا تھا کہ من و سلوہ جو ہے ان کے لیے اترتا تھا آسمان سے، جو کہ پکا پکایا ہوتا تھا، ان کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو باقی چیزیں مانگ رہے ہیں، ورائٹی آف فوڈ، اس سے بہتر چیز آپ کو مل رہی ہے، تو کیا آپ ادنا چیز جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. اہبطوا، اتر جاؤ. تو اہبطوا جو ہے عربک میں ناراضگی اور غصے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. مصرن، شہر میں. فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے ہے، ما، جو، سألتم، مانگا تم نے. وضربت، اور مار دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی. ذلت جو ہے وہ رسوائی اور کمزوری کو کہتے ہیں، جو کہ تیزی اور سختی کی وجہ سے ہوتی ہے. وباءوا، اور وہ پلٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ذالک، یہ، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، کانوا، تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے. تو کفر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے ناشکری کرنا. بآیات اللہ، ساتھ آیات کے. آیات جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آیات کونی، جو کہ کائنات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ پہاڑ، آسمان، سمندر، دریا، جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یاد آتی ہے. اور سیکنڈ ہوتی ہے آیات شرعی، جو کہ شریعت کے احکامات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جن میں عمل کی بات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. بآیات اللہ، ساتھ آیات کے اللہ کی. ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے. ویقتلون، یا اسٹارٹ میں آ رہا ہے تو فعل مضارع ہے. النبیین، نبیوں کو. بغیر حق، بغیر حق، یعنی وداؤٹ ریزن کے یہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ وہ حق کی بات ان کو بتاتے تھے اور یہ ماننا نہیں تھے چاہتے. ذالک، یہ، بما عصوا وکانوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، وہ حد سے نکل جاتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ اس طرح سے تھے. بنی اسرائیل جو ہے آس پاس کی قوموں کو کھاتا پیتا دیکھ کر آئے تھے، تو یہاں پر آ کر بھی انہوں نے یہی کہا. اور ایک حدیث اس میں آتا ہے کہ ابن آدم جو ہے اس کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ سیکنڈ جو ہے اس کی خواہش کرے گا، اور اگر اس کو سیکنڈ دے دی جائے تو وہ پھر تھرڈ کی جو ہے وہ خواہش کرے گا. اور اس کا پیٹ جو ہے وہ قبر کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز، یعنی مٹی کے علاوہ وہ چیز کوئی نہیں
بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ جب موت آئے گی پھر اس کی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناز و نعم والی زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم والی زندگی نہیں گزارتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی جو ہے وہ پرورش ہو۔ نیکسٹ آیت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی بن کے، یہودی یعنی جیوز، والنصارا اور جو نصرانی ہیں یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، والصابئین اور جو صابی ہیں یعنی کہ بے دین، صابی کہتے ہیں بے دین ہونے کو، جس کا کوئی بھی دین نہ ہو، ریلیجن نہ ہو، من جو کوئی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلاحم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ایمان لے کر آئے، چاہے وہ یہودی ہو یعنی جیوز میں سے ہو، یا نصرانی ہو کرسچنس میں سے ہو، والصابئین یا اس میں سے ہو جس کا کوئی بھی ریلیجن نہیں ہے، من آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، آخری دن سے مراد جو ہے قیامت کا دن ہے جو کہ دنیا کا لاسٹ ڈے ہے اور بہت بڑا دن ہے، اور پھر ساتھ میں نیک عمل کرے گا تو اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو عمل کے بغیر جو ہے وہ نجات ممکن نہیں ہے، اور کسی بھی فرقے یا گروہ سے تعلق ہونا ہمیں بچا نہیں سکتا جہنم سے۔ تو خوف اور غم جو ہے یہی دونوں چیزیں انسان کو عمل سے روکتی ہیں، اور بڑے کاموں کے لیے ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور اس آیت میں جو بات ہوئی یہود و نصارہ کی، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا اور اس نے انکار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو رسولوں میں سے کسی بھی ایک کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ تو اسی طرح سے اس آیت میں وحدت الادیان کا رد بھی ہے کہ سارے دین جو ہے وہ ٹھیک ہیں، اور ہر کسی کے ساتھ ان سے ہو جانا، ان کے ایونٹس پہ چلے جانا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی اور دین لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور وہی قبول ہوگا، یعنی کہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 63، وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو۔ طور جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا بنی اسرائیل کے، اور پھر ان سے کہا خذو پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں، بقوت ساتھ قوت کے، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو۔ تو اس میں یاد کرنا جو ہے وہ دو طرح سے تھا، ایک لسانی طور پر یعنی کہ پڑھ کر، اور سیکنڈ جو ہے وہ عملی طور پر یعنی کہ پریکٹیکل عمل کر کے۔ ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔ تو اس آیت میں جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے ان کی جو کتاب تھی، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا تھا، اس کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اور کس وجہ سے ہے یہ؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں کہ جیسے آیت الکرسی ہے، جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جو ہے وہ کوئی بھی جبر نہیں ہے۔ تو جب ہم دین میں آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ چوائس نہیں ہوتی، جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو فرائض ہیں، وہ ہم نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل جب ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو جو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، فار ایگزامپل 8 o'clock سے 2 o'clock تک یا 1 o'clock تک ہے، تو وہ ٹائم ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کہ اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب دین میں آ جائیں گے تو اس کے رولز کو فالو کرنا، فرائض کو فالو کرنا، ان کو وقت پہ ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔
نیکسٹ آیا جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من بعد ذالک اس کے، فلولا فضل اللہ پھر اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکن تم من الخاسرین البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پر، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل سے مراد جو ہے وہ مہلت ہے، تو مہلت ملنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی کہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے تھے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے جو ہے وہ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علیم تم جان لیا تم نے، الذین ان کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونوا ہو جو قردۃ بندر، خاسئین دلیل و خوار۔ قردۃ بندر سے مراد دو چیزیں آتی ہیں، ایک روایات میں آتا ہے کہ صرف ان کی شکلیں جو ہیں ان کو بدل دیا گیا تھا، اور سیکنڈ آتا ہے کہ شکلیں نہیں بلکہ ان کی عادات وغیرہ بھی بدل گئی تھی۔ خاسئین دلیل و خوار یعنی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور۔ تو آیت نمبر 65 میں جو ہے یہود کے ایک گروہ کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ ایک ایلا نامی بستی تھی، اور یہ لوگ جو ہیں ایک سمندر کے کنارے پر آباد تھے، اور ان کا پیشہ یہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں جو ہے وہ نہیں پکڑنی، اور ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں ہفتے والے دن آتی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کی رات کو جو ہے وہ جال ڈالتے تھے، اور اتوار کو جو ہے وہ نکال لیتے، اور کہتے کہ ہم نے تو نہیں پکڑی ہیں، حالانکہ اس طرح سے ہیلا بہانے کر کے یہ اس چیز کو اپنے لیے جائز جو ہے وہ قرار دے دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا، انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلا اور بہانے کے ذریعے جو ہے وہ حلال کر لیا، تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں چند ایسی ایگزامپلس کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنے لیے جو حرام ہے لیکن ہم ان کو اپنے لیے حلال جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ان کو پروو کر کے جسٹیفائی کر کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں سود کو، کہ سود جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ایونٹس یا کام جو ہمارے ہوتے ہیں ان میں ہم جو ہے ان کو سود کو لینا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ منع ہے اور حرام ہے۔ خیر ہے، باقی سب کا بھی سود کی ہم بات کریں کہ سود جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح پردہ جو ہے، ہم بہانہ کیسے کرتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، چہرہ جو ہے یہ نہیں چھپانا چاہیے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، باقی سب کا بھی تو ہے، میں اگر نہیں چھپاؤں گی تو کیا ہو جائے گا۔ یعنی ہم اپنے کاموں کی دلیل اکثریت کو بناتے ہیں کہ باقی سب تو کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے جو ہے بہت سے صحابہ کرام جو ہیں، صحابیات جو ہیں، ان کو جنت کی جو ہے وہ بشارت تھی، ان کے دل جو ہے وہ ہم سے زیادہ پاکیزہ تھے، انہوں نے پردہ کیا تو ہمیں بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح شراب جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ میری امت کے لوگ شراب کا نام جو ہے وہ بدل کر اس کو حلال کر لیں گے، اور اس کے علاوہ عورتوں کو وراثت کی جگہ جو ہے وہ جہیز دے دینا اور وراثت سے محروم کر دینا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وارثوں کے حق جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ جو ہے اس پر قربانی کر دینا، اور یا مکان بنوا دینا یا کچھ اس طرح سے کر دینا، یعنی عید الاضحیٰ میں قربانی کی بجائے مکان وغیرہ بنوا دینا، کچھ اور کام کر دینا، لیکن اصل جو چیز ہے قربانی وہ نہ کرنا اور بہانے بنا لینا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے میوزک والے کھلونے جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور میوزک جو ہے اس کو حدیث میں شیطان کی آواز کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آئی بروز جو ہیں ان کو حلال جو ہے وہ ہیلا بہانے کے ذریعے کر دیا جاتا ہے، اور آئیز بروز جو ہے بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت جو ہے، نظر کرم جو ہے اس سے دور ہونا ہے، یعنی لعنت کا میننگ یہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا،
یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی اور بندر ان کو یعنی بنا دیا جائے گا، اور موسیقی جو ہے وہ عام ہوگی، اور اسی طرح گانے بجانے والیاں بھی عام ہوں گی، اس طرح بہت سی چیزیں آتی ہیں اس میں۔ پھر یہ ہے کہ ہیلے بہانے جو ہے وہ انسان تب کرتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت سے جو ہے نا وہ نکلنا چاہتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد جو ہے پھر ان سب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو بندر اور خنزیر ہیں یہ ان کی نسل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو مسخ کا عذاب دیتا ہے تو ان کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چلتی۔ فجعلناها، تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، کس واقعے کو؟ یہ ہفتے کے دن کا یعنی سب کا جو واقعہ ہے، اس کو نقالن عبرت لما، ان کے لیے جو بین یدیہا، سامنے تھے ان کے، یعنی کہ جو اس وقت موجود تھے ان کے پاس تھے، وما، اور جو خلفہا، پیچھے ہوں گے ان کے، یعنی کہ ان کے بعد آنے والے ہوں گے، یعنی کہ قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے یہ عبرت ہے۔ وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ تو نصیحت جو ہے خوف، اصلاح، سبق اور تقوی جو ہے یہ اس کے میننگس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم مذاق بناتے ہو ہمیں؟ یعنی انہوں نے نبی کی بات کو جو ہے وہ مذاق سمجھا۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہوتا ہے مذاق، وہ جاہل جو ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اڑا رہا ہوتا ہے، اور ہم وہ بعض اوقات بہت جگہ جو ہے مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو اڑا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ جہالت کا کام ہے۔ علم والے جو ہے وہ مذاق نہیں اڑاتے۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ماہیا، کیسی ہو وہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، آپ اللہ سے دعا کریں، پوچھیں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دیں وہ کہیں ہو کیسی۔ قالا، کہا، انہو، بے شک، وہ یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی ہو، عوان بین ذالک، اور سمر کی ہو درمیان اس کے، ففعلوا ما تؤمرون، تو کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ اب ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا تو انہوں نے جو ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ کس ایج کی ہو۔ قال ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسا ہو رنگ اس کا۔ اب دیکھیں کہ وہ کوسچن بہت زیادہ کری جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کوسچن کری جا رہے ہیں، حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ گائے ذبح کریں، تو جسٹ وہ گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے انف ہوتا، لیکن وہ بہت زیادہ سوال کرتے جا رہے تھے۔ قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی۔ اب اللہ نے ان کو کلر بھی بتا دیا ہے، فاقع لونها، خوب گہرا ہو رنگ اس کا، تسر ناظرین، خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسی ہو وہ۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون، البتہ راہ پانے لینے والے ہیں۔ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا ذلول، نہ جوتی ہوئی ہو، تثیر الارض، کہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو شیعہ کہتے ہیں کسی چیز میں اس
رنگ کے خلاف کوئی اور رنگ جو ہے وہ لگانا. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو لایا ہے حق کو. فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے. وما كادوا يفعلون، اور نہ وہ قریب تھے کہ وہ کرتے، یعنی لگ نہیں تھا رہا کہ ایسا کر دیں گے وہ، لیکن انہوں نے پھر کر دیا. کیونکہ آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک جو ہے وہ گائے ذبح نہ کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھی. تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بار بار دعاؤں کا کہتے تھے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا اپنا ایمان بہت کمزور تھا، ویک تھا، اللہ سے ان کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں تھا، اور خود دعا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے نبی سے کہتے تھے. تو ان کو چاہیے تھا کہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود اپنا جو ہے وہ ایک ریلیشن جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے. تو ہم بھی اکثر بہت لوگوں کو تو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن ہم خود نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں خود بھی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوسچن کری جا رہے تھے. تو کوسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں علم کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے سوال جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. تو ایک اور بھی ہے کہ سوال کرو بے وقوفوں کی طرح اور جواب دو عقل مندوں کی طرح. تو کون سے سوال جو ہے وہ منع ہے اسلام میں؟ جن میں نیت درست نہ ہو اور عمل مقصد نہ ہو جن کا، اور دوسروں کو چیک کرنے کے لیے اور پھنسانے کے لیے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے کہ پتہ نہیں اسے پتہ ہے اس چیز کا یا نہیں پتہ. اور آتا ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے پر حرام چیز حلال اور حلال حرام ہو جائے. تو ایسے سوال جو ہے ان سے بچنا چاہیے. اور ایک اور حدیث اس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب نہیں ہے. اور نیکی جو ہے وہ فوراً سے کر لینی چاہیے انسان کو، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی جو ہے اس کا خیال ایک دفعہ انسان کو آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وسوسہ جو ہے وہ انسان کو بار بار آتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو پڑھا اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.